قرآن کریم دوسرے خداؤں کو اور مخالفوں کو گالی دینے سے یا لعنت کرنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ کیا گالی اور لعنت ایک ہی چیز ہے؟ امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 107 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 108، 109 اور 110 کی تفسیر کو سنیں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 108 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ایسے لوگوں کے معبود کو جو خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ظلم و جہالت کی وجہ سے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو اسی طرح زینت دی ہے، اس کے بعد ان کی بازگشت تو ان کے پروردگار کی طرف ہی ہے، اور اس کے بعد خدا ان کے عمل سے جو وہ کیا کرتے تھے آگاہ کرے گا اور اس کی جزا یا سزا دے گا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 108 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ نیک اعمال انجام دے گا یا برے کام انجام دے گا تو دونوں طرح کے اچھے برے اثرات اس پر اور اس کی روح پر مرتب ہوں گے۔ یہ اعمال اس کی عادت بن جائیں گے، اسی لیے بسا اوقات ان اعمال کی نسبت اللہ سے دی گئی ہے۔ زینا، اللہ تعالیٰ تمام اثرات کا خالق ہے، کبھی شیطان سے نسبت دی گئی ہے جو کہ وسوسے اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے برائیوں کو اچھا بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ زین لہم الشیطان، سورہ انعام آیت نمبر 43۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معاویہ کے پیروکاروں کو گالی مت دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، بلکہ ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دینا گالی دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ نہج البلاغہ کلام 206۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کو گالی دینے کے مصادیق میں سے ہے کہ کوئی ولی خدا کو گالی دے۔ تفسیر المیزان۔ گالی دینا، برا بھلا کہنے، لعنت اور نفرین کرنے کے معاملے سے الگ ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت اور نفرین کا ذکر آیا ہے، اصل میں وہ ظالمین اور مشرکین کے سامنے اپنی موقعیت کا اظہار اور اپنی سمت کا اعلان ہے، یعنی ہم ظالمین اور مشرکین کے راستے سے الگ کھڑے ہیں اور ان کے راستے سے دوری اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود آیت نمبر 18۔ براءۃ من اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 1۔ ناظرین، آیت نمبر 108 کے نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، مخالفین کے بارے میں پائے جانے والے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہر طرح کی زبان نہیں کھولنی چاہیے، زبان کو برائی کرنے سے بچانا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے رویے کے نتائج پر بھی غور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، گالی دینے یا برا بھلا کہنے سے لوگوں کو غلط راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ نمبر 4، کسی کی برائی کرنا دشمنی اور کینہ ایجاد کرنے کا سبب بنتا ہے اور خود برا بھلا سننا بھی پڑتا ہے۔ نمبر 5، گالی دینا دلیل کے نہ ہونے، منطق صحیح نہ ہونے، ادب سے عاری ہونے اور صبر کی خصلت سے دور ہونے کی علامت ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ گالی دینے سے پرہیز کرنے، اس بات کا اظہار کرے کہ وہ صبر،
منطق اور ادب کا حامل ہے۔ نمبر 6، ہر وہ کام جس کے ذریعے مقدسات کی توہین ہو حرام ہے۔ نمبر 7، نہی از منکر، تبلیغ اور مناظرہ کرنے میں گالی دینا اور ناسزا کہنا ممنوع ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے نصیحت کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، ہر وہ کام جس کی وجہ سے دوسرے لوگ گناہ یا حرام کی طرف چلے جائیں حرام ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ نمبر 9، کبھی انسان نہ چاہتے ہوئے دوسروں کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کے گناہ کرنے کا راستہ فراہم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، امتوں کے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا کر کے دکھانا سنت الہی میں سے ہے۔ ہر قوم اپنے اعمال و کردار کو اچھا ہی کہتی ہے، چاہے اس میں 1000 برائیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 11، اچھا ظاہر کرنا اور خود کو صحیح تصور کرنا حقانیت کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 12، قیامت میں لوگوں کے لیے ہونے والے افعال و کردار کو پیش کرنا اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تفسیر کے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے ہیں۔ 108 آیتوں کی مکمل تفسیر کو ہم نے سن لیا ہے۔ 109ویں آیت کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ انہوں نے بہت ہی اصرار سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر کوئی نشانی معجزہ ان کے لیے آ جائے تو وہ یقینی طور پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول، تم یہ کہہ دو کہ معجزات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہاری خواہش پر معجزہ لے آؤں، اور تم نہیں جانتے کہ وہ معجزات کے آ جانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 109 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ قریش کے کافروں میں سے ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیٰ اور عیسیٰ کی مانند معجزہ لائیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں کیا کروں؟ کہنے لگے، کوہ صفا کو سونے کے پہاڑ میں بدل دیں، ہمارے مردوں کو زندہ کر دیں، خدا اور اس کے فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیں۔ اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ معجزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ حکمت کے تحت انجام پاتا ہے، لوگوں کی ہوس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر نمونہ۔ اتنا معجزہ ضروری ہے کہ جس میں اتمام حجت ہو سکے، ہر فرد کی ذاتی اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی بات تو عقل کے خلاف ہے۔ یہ کائنات مشرکین کی ہوس کو پورا کرنے کا باغیچہ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، گزشتہ آیات کی طرح پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، مکے کے مشرکین اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے تھے، اسی لیے اس کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ نمبر 2، مخالفوں کی جھوٹی قسموں کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ نمبر 3، اگر کوئی دلیل طلب کرے تو خوشی سے قبول کریں، لیکن اگر کوئی صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا کوئی مطالبہ سامنے رکھے تو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، انبیاء کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ نمبر 5، ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔
ایسے لوگ کسی بھی طرح کا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، ہماری 109 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 110 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اوندھا کر دیں گے کیونکہ وہ ابتدا میں ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں طغیانی و سرکشی کے عالم میں خود ان کی حالت میں چھوڑ دیں گے تاکہ وہ حیران و پریشان ہو جائیں۔ ناظرین، آیت دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، ہر دھرم لوگوں کے دلوں کا الٹ جانا سنت الہی میں سے ہے۔ نمبر 2، خدا اور رسول پر ایمان کے لیے قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، گناہ اور ہر دھرمی انسان کی نگاہ اور فکر کو الٹا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، جس کسی نے پہلے والے معجزات دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا اسے مزید معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اگرچہ اللہ تعالی مقلب القلوب ہے لیکن یہ انسان ہے جو ایمان یا کفر کو قبول کرنے سے اپنے لیے تبدیلی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، طغیان اور سرکشی کرنے سے کفر کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ نمبر 7، جس شخص کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے وہ دربدر اور سرگرداں ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گالی دینا حرام ہے۔ لعنت اور گالی ایک ہی چیز نہیں ہے۔ لعنت کے لیے لعنت مستحق پہ کی جاتی ہے مگر گالی نہیں دینی چاہیے، اور امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں معاویہ کے پیروکاروں تک کو گالی دینے سے منع کیا تھا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔